آج مہینے کی 10 تاریخ تھی اور رسول بیگم مؤدبانہ انداز میں اپنی مالکن کے سامنے کھڑی تھیں۔ اس نے آج جلدی جلدی سارے گھر کے کام نمٹا لیے تھے اور بار بار کچھ سوچتے ہوئے مسکرانے لگتی۔ دوسری ملازمہ نے اسے برتن دھوتے ہوئے یوں مسکراتا اور بڑبڑاتا ہوا دیکھا تو کہنے لگی، کیا بات ہے رسول بیگم، آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو، بلکہ جب بھی تنہا ملتی ہے آپ یوں ہی خوش نظر آتی ہیں۔ وہ دن تو شاید آپ کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، ہمیں بھی تنہا ملتی ہے مگر ہم تو کبھی اس قدر خوش نہیں ہوئے، نہ جانے ایسی کیا بات ہے جو آپ اتنی خوش نظر آنے لگتی ہو۔ رسول بیگم جب دوسری ملازمہ سے یہ بات سنتی تو مسکرا اٹھتی تھی، کہنے لگتی کہ بس مجھے اسی دن کا ہی انتظار ہوتا ہے کہ بس بی بی جی جلدی سے مجھے تنہا دے دیں اور میں پیسے اپنے گلے میں رکھوں۔ وہ سارا دن یوں ہی وقت کا انتظار کرتی رہتی۔ ابھی ابھی مالکوں کے کھانے کے برتن دھو کر وہ چلتی ہوئی مالکن کے پاس آئی۔ تینوں ملازمہ ایک قطار میں کھڑی تھیں اور مالکن نے تینوں کو ایک نظر دیکھا اور پھر اپنے پاس پڑے 3 پیسوں والے ہاک کے لفافے ان تینوں کی جانب بڑھا دیے۔ تینوں ہی پیسے لے کر بہت خوش تھیں مگر رسول بیگم تو ان سب سے زیادہ ہی خوش تھی اور اس نے لفافے سے تمام تر پیسے نکالے اور نکال کر اپنے دوپٹے کے ایک کونے میں تروڑ مڑوڑ کر باندھ ڈالے اور پھر انہیں گرہ لگا کر اپنے سینے سے لگا لیا، جس سے یہ پتہ ہی نہ چلے کہ رسول بیگم کے پاس کوئی رقم ہے۔ مالکن کو سلام دے کر وہ فوراً تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر چلی آئی۔ گھر پہنچی تو چہرے پر مسکراہٹ عیاں تھیں اور سب سے نظریں چھپاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور کمرے کو اندر سے کنڈی لگا لی۔ اس نے فوراً اپنے دوپٹے کے ایک کونے میں بندھے پیسوں کو کھولا اور ایک ایک نوٹ کو 2 بار گن کر رکھنا شروع کر دیا۔ اس ماہ بی بی جی نے اسے 15,000 تنخواہ دی تھی، جنہیں دیکھ کر وہ خوش ہوئی۔ اس کی تنخواہ 2,000 روپے بڑھ چکی تھی۔ اس نے خوشی خوشی کچھ پیسے اپنے خرچ کے لیے نکالے جو وہ اپنے بیٹے کو دینے والی تھی، جبکہ باقی پیسے اپنے پاس موجود ایک گلے میں رکھ دیے جو اس نے خاص لکڑیوں سے خود ہی جوڑ کر بنایا تھا۔ وہ کئی سالوں سے اس گلے میں پیسے جمع کر رہی تھی۔ اس بار بھی اس نے جو پیسے کمائے وہ سارے ہی گلے میں ڈال دیے۔ جانتی تھی کہ اگر باہر رہے تو استعمال ہو جائیں گے یا پھر بیٹا لے لے گا، اس نے وہ پیسے گلے میں ڈال کر رکھ دیے۔ ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی اور پھر اپنے سر پر رکھی ہوئی چادر پر جو کافی پرانی ہو چکی تھی اور جگہ جگہ سے پھٹنے لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے لیے نئی چادر لے لوں۔ پیسے تو اس کے پاس تھے مگر پھر کچھ سوچ کر چادر کے حصے کے پیسے بھی اپنے گلے میں ہی ڈال دیے۔ کہنے لگی کہ ابھی نہیں لوں گی، جب میں حج کرنے کے لیے جاؤں گی تو ایک خوبصورت سفید چادر لوں گی اور نئے کپڑے بھی لوں گی۔ اتنا سوچنا تھا کہ رسول بیگم کی آنکھوں میں پانی سا اتر آیا۔ وہ خوشی کے مارے رونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اس کی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ فوراً اس نے اپنی آنکھیں دوپٹے کے کونے سے پونچھیں، تبھی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دروازے پر دستک سنی تو فوراً بکھلا کر اپنا چہرہ صاف کیا اور وہ گلا اٹھا کر بیڈ کے نیچے چھپا کر رکھ دیا تاکہ کسی کو نظر نہ آ سکے۔ اپنے کپڑے درست کیے اور دروازے تک چلی آئی۔ جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے بہو کھڑی تھی، جس نے رسول بیگم کو دیکھ کر ماتھے پر تیوری چڑھائی دیکھا اور پھر کہنے لگی، کیا بات ہے اماں جی، آج آتے ہی اچانک کمرہ بند کر کے کیوں بیٹھ گئی؟ خیریت تو ہے؟ رسول بیگم ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ کچھ نہیں، مجھے کپڑے بدلنے تھے تو اسی لیے دروازہ بند کیا۔ رسول بیگم کی بہو بڑی ہی چلاک اور تیز تراز سی لڑکی تھی۔ فوراً کہنے لگی، پچھلے 5 منٹ سے تو آپ کمرے میں ہو، ابھی تک تو وہی جوڑا پہن کر کھڑی ہو، کپڑے بدلائے ہی کب ہیں؟ تو رسول بیگم کہنے لگی کہ بس بدلنے ہی لگی تھی، تم بتاؤ کیا کوئی ضروری کام ہے؟ رسول بیگم کی بہو فوراً گلا کنکار کر آس پاس کمرے میں دیکھنے لگی۔ جانتی تھی کہ آج رسول بیگم کو تنخواہ ملی ہوگی۔ ہر مہینے کے 10 تاریخ کو انہیں تنخواہ ملتی تھی مگر نہ جانے وہ تنخواہ کدھر کرتی تھی کہ ان کے ہاتھ پوری تنخواہ آج تک آ ہی نہ سکی تھی۔ بہرحال فوراً کہنے لگی کہ آ کر کھانا بنا دیں، میرے سر میں شدید درد ہے اس لیے آج میں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ رسول بیگم بھی تھکی ہاری آئی تھی۔ آج اس نے مالکن کی حویلی میں کچھ زیادہ ہی کام کر لیا تھا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ مالکن خوش ہو کر اس کی کچھ تنخواہ بڑھا دے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کر سکے۔ وہ تھکی ہوئی تھی مگر اس کے باوجود اس نے منع نہیں کیا اور فوراً کچن میں جا کر سبزی تیار کرنے لگی
جو ہی وہ کمرے سے نکلی تو بہانے سے بہو کمرے میں آ گئی اور پیسے ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسے 1 روپیہ بھی نہ مل سکا۔ کچھ دیر بعد اس کا شوہر گھر آیا تو آتے ہی اس کے کان بھرنے لگی، کہنے لگی کہ تمہاری ماں کو تنخواہ مل چکی ہے۔ آتے ہی کمرے میں گھس گئی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو سارے پیسے نہ جانے کہاں چھپا چکی تھی، 1 روپیہ بھی مجھے نہیں دکھایا۔ بیٹا بھی لالچی مزاج تھا اور ہر مہینے ماں کے پیسوں پر نظر رکھا کرتا تھا۔ فوراً ماتھے پر تیوری چڑھائی، کہنے لگا تم فکر مت کرو، وہ میری ماں ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ماں سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھ گیا۔ بوڑھی ماں نے کھانا تیار کیا اور خوشی خوشی لا کر بیٹے کے سامنے رکھا تو بیٹا مزید افسردہ ہو گیا اور پھر کہنے لگا کیسی ماں ہو تم اماں، بیٹا یہاں اتنا اداس ہے اور تمہیں نہ جانے کس بات کی خوشی ہے۔ رسول بیگم کے چہرے پر آئی مسکراہٹ سمٹ گئی اور فوراً سپاٹ انداز میں کہنے لگی کہ کیا بات ہے بیٹا، تم کیوں اداس ہو؟ ابھی تو تم گھر آئے ہو، جب تک کچھ بتاؤ گے نہیں مجھے خبر کیسے ہوگی؟ رسول بیگم کا بیٹا فوراً منہ سجا کر کہنے لگا کہ اماں دکان پر سودا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور گاہک خالی ہاتھ واپس لوٹ رہے ہیں۔ پچھلے ماہ تمہاری دوائیوں پر اس قدر زیادہ خرچہ ہو گیا کہ اب پیسے ہی نہیں بچے جو میں جا کر مزید سامان خرید سکوں اور کچھ منافع کما سکوں۔ جب رسول بیگم نے یہ سنا تو سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی اچھا بیٹا میں تجھے کچھ پیسے دیتی ہوں، اس سے تو کچھ سامان لے آنا۔ رسول بیگم کا بیٹا خوش تھا، مگر جب ان کے ہاتھ سے 5,000 روپے دیکھے تو چہرے پر ناگواری سی ابھر آئی، کہنے لگا کہ اماں 5,000 سے کیا ہوتا ہے، پہلے چھوٹی سی دکان ہے، میری بمشکل کھانے پینے کا گزارا ہوتا ہے، اوپر سے یہ 5,000، آخر تم اتنے پیسے جوڑ کر کرو گی کیا؟ ساری رقم مجھے دے دو تاکہ سامان لا سکوں۔ مگر رسول بیگم نے فوراً انکار کر دیا۔ بیٹا بھی اس وقت خاموش ہو گیا، مگر بیوی کو یہ کہنے لگا جیسے ہی موقع ملے گا ماں کے کمرے میں ڈھونڈو، دیکھو وہ اتنے پیسے کر کہاں رہی ہے۔ رسول بیگم نے گھر کا بھی سارا کام نمٹایا اور پھر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا، وہ سارے کام نمٹا کر اپنے بستر پر آ کر بیٹھ جاتی اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہی سویا کرتی۔ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتی تو آخر میں یہی دعا مانگتی کہ جلد از جلد میرے پیسے پورے ہوں تاکہ میں کعبہ شریف کی زیارت کے لیے جا سکوں، اور یوں دعا کرتے کرتے رونے لگتی۔ اس کی تڑپ میں اس قدر شدت تھی کہ وہ خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کا نام سن کر ہی رونے لگتی۔ قرآن مجید پڑھ کر اس نے ایک جانب احتیاط سے رکھا اور پھر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ سونے سے پہلے ہمیشہ کی طرح وہ نعت شریف پڑھنے لگی اور دل ہی دل میں اپنے رب سے باتیں کرنے لگی۔ خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق اسے اب سے نہیں تھا، بلکہ بہت پہلے سے ہی وہ خانہ کعبہ کی زیارت کو جانا چاہتی تھی۔ جب اپنے ماں باپ کے گھر ہوا کرتی تھی تو ریڈیو پر اشتیاق سے نعت اور خانہ کعبہ کے بارے میں فضائل سنا کرتی۔ وہ اکثر اپنی اماں ابا کو کہتی کہ امی مجھے خانہ کعبہ کی زیارت کو جانا ہے، مجھے حج کرنا ہے اور ہم تینوں ایک دن ضرور خانہ کعبہ کی زیارت کو جائیں گے۔ رسول بیگم کے والد مزدوری کرتے تھے، جب بھی سڑکیں بنتی تو پتھر توڑ توڑ کر سڑکوں پر ڈالا کرتے، جو رقم ملتی وہی کما کر گھر لایا کرتے۔ بیٹی کی خواہش دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، سر پر ہاتھ پھیر کر بولتے کہ بیٹا دعا کرو کہ خدا ہمیں ڈھیروں پیسے دے، پھر ہم ضرور وہاں زیارت کو جائیں گے۔ مگر ساری زندگی کمانے کے باوجود اتنا نہ جمع کر سکے جو حج کے لیے جا سکیں۔ وہ بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی تک آ گئی۔ اس کے لیے رب نواز نامی لڑکے کا رشتہ آیا جو کہ مزدوری کیا کرتا تھا۔ جب شادی ہونے لگی تو ماں باپ نے جہیز کے نام پر بس 2 کپڑوں کے جوڑے ہی دیے تھے۔ مجبوراً رو کر کہنے لگی کہ ماں مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، مجھے تو بس خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق تھا۔ تو ماں رونے لگی اور شرمندگی سے کہنے لگی کہ تم شادی کر کے اپنے گھر جاؤ گی، تمہارا شوہر تمہیں ضرور لے کر جائے گا، بس یہی آپ سے جائے۔ رسول بیگم رب نواز کے ساتھ بیاہ کر اپنے گھر آ گئی، مگر یہاں کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہ تھے۔ رب نواز بہت ہی محبت کرنے والا اور نیک لڑکا تھا، مگر اتنا نہ کما پاتا جو رسول بیگم کو حج کے لیے لے کر جاتا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور رب نواز نے رسول بیگم کو VCR لا کر دے دیا اور ایک سیکنڈ ہینڈ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی لگا دی، جس پر ہر وقت خانہ کعبہ کی زیارت کی ویڈیو چلتی رہتی اور رسول بیگم وہ دیکھ دیکھ کر روتی رہتی اور دعائیں مانگتی رہتی۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے، مگر اب تو اس کے شوہر کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، وہ ایک بیٹے کی ماں بھی بن چکی تھی۔ ایک روز رب نواز اسے دنیا کی بھیڑ میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا اور یوں کچھ پل کے لیے رسول بیگم کی زندگی بالکل ہی بدل کر رہ چکی تھی۔ اس کی تمام تر خواہشات ختم ہو چکی تھیں، بس اپنا
اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالنا چاہتی تھی۔ اس نے اس پل ہر محنت مزدوری کی۔ وہ گاؤں کی غریب عورتوں کے ساتھ کھیتوں میں جا کر مونگ پھلی چنا کرتی اور گندم بھی صاف کروایا کرتی، پھر بڑے زمینداروں کے یہاں جا کر ان کی گندم کو بھی صاف کیا کرتی اور وہ اسے پیسے دے دیا کرتے تھے۔ یوں ہی محنت مزدوری کر کے اس نے اپنے بچے کو تھوڑا بہت پڑھایا لکھایا اور پھر پیسے جوڑ کر گاؤں میں ہی بیٹے کو چھوٹی سی دکان کھول دی۔ بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو ماں کو کچھ سکون آیا۔ وہ گھر میں ہی رہ کر ایک بار پھر اپنے دل میں حج کو جانے کا حسین خواب دیکھنے لگی، مگر جب اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور بہو گھر آئی تو ہر چیز پر اس نے حکمرانی جمانا شروع کر دی۔ بیٹا بھی بیوی پا کر جیسے ہر چیز بھول چکا تھا، سارے پیسے لا کر اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھتا اور یوں رسول بیگم کو ایک ایک روپیہ بیٹے سے مانگنا پڑتا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ جب تک وجود میں جان ہے وہ کبھی بھی بیٹے کی طرف نہیں دیکھے گی، بلکہ خود کما کر اپنا خرچ اٹھائے گی۔ رسول بیگم نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تاکہ اپنے خرچ خود اٹھا سکے اور پیسے جمع کر کے حج کے لیے جا سکے۔ ایسا کرتے ہوئے 5 سال بیت چکے تھے اور وہ پچھلے 5 سالوں سے پیسے جمع کر رہی تھی تاکہ خانہ کعبہ کی زیارت کر سکے۔ اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ وہ اب ان سے حج کرنے کے لیے جا سکتی تھی۔ اس نے پیسوں کا کچھ حساب لگایا تھا، آخر 5 سال میں رقم جوڑی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس ماہ جو بھی رقم آئے گی وہ لے کر اگلے ماہ انشاءاللہ حج کے لیے چلی جائے گی۔ اگلے ماہ ذی الحج کا چاند تھا۔ یہی سوچ کر اس نے اس ماہ دل لگا کر محنت کی، کام کیا، یہاں تک کہ شام کے وقت اس نے ایک اور گھر میں بھی جھاڑو دینا شروع کر دیا تاکہ وہ کچھ زیادہ پیسے جوڑ سکے۔ اس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے اور سر کے بالوں میں چاندی اتر چکی تھی۔ وہ اکثر زیادہ کام کرتی تو ہانپنے لگتی، ہڈیوں کے جوڑ دکھنے لگے تھے، مگر اس کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ کہتی تھی کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ حج ضرور کروں گی، اس کے بعد بھلے ہی میری روح جسم سے جدا ہو جائے۔ اسے جو بھی تنخواہ ملی تو اسے خوشی خوشی گھر لائی اور یہی سوچ رہی تھی کہ آج وہ سارے پیسے جمع کر کے بیٹے کو ضرور بتائے گی کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں اور تم اب میرے لیے حج کا انتظام کرو۔ ان پیسوں کو گلے میں ڈالنے کی بجائے اپنے بستر پر پھیلا کر رکھے اور پھر اس نے جب گلا کھولا تو وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل تھا کہ پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ان پیسوں کو نکال کر بستر پر پھیلایا، گننے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اتنے پیسے ہو کہ میں آپ کے گھر کی زیارت کے لیے آ سکوں۔ اس نے روتے ہوئے دعائیں مانگی۔ وہ جیسے جیسے پیسوں کو گن رہی تھی دل میں اللہ پاک کو یاد کر رہی تھی کہ اس کے پیسے کم نہ پڑیں، کیونکہ یہ اس کی 5 سال کی محنت تھی اور وہ ان پیسوں کو حج کی نیت سے جوڑ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پیسوں میں برکت ضرور ڈالے گا۔ جب اس نے پوری رقم گنی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کیونکہ یہ رقم اس کے حج پر جانے کے لیے کافی تھی۔ وہ ان پیسوں کو گن کر سینے سے لگائے ابھی رو ہی رہی تھی کہ ایک ہی جھٹکے سے دروازہ کھل چکا تھا۔ رسول بیگم کی بہو نے جب ساس کے ہاتھ میں اتنے زیادہ پیسے دیکھے تو حیران رہ گئی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ بکھلائے انداز سے چلتی ہوئی ساس کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، آپ تو بڑی چھپی ہوئی رستم نکلی ہو، یہ چوری کیے ہیں یا ڈاکہ مارا ہے؟ کیا آپ اپنی مالکن کا زیور بیچ کر آ رہی ہو؟ اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ رسول بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور استغفار کا ورد کر کے کہنے لگی کہ کچھ خدا کا خوف کرو، میں 5 سال سے یہ رقم جوڑ رہی ہوں اور اس نیت سے جوڑی تھی کہ میں حج کرنے ضرور جاؤں گی۔ تم نہیں جانتی میری یہ خواہش کتنی دیرینہ ہے۔ میں اس وقت بچی تھی جب دل میں حج کرنے کا شوق پیدا ہوا تھا اور اب تو میرے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے، بیٹے بہو بالی ہو چکی ہوں اور اپنی محنت سے ایک ایک روپیہ جوڑ کر آج اس نوبت تک پہنچی ہوں۔ بہو کو تو ساس کی ان ایموشنل باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ اس کے منہ میں تو پیسے دیکھ کر پانی آ رہا تھا۔ رسول بیگم سے کہنے لگی کہ آپ نے جو دل میں نیت باندھ لی ہے اور اتنے سالوں سے آپ خانہ کعبہ کی زیارت کو یاد کر کے رو رہی ہیں، سمجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نامہ اعمال میں ایسے ہی حج کا ثواب ڈال دیا ہے۔ اب ان پیسوں کو آپ میرے حوالے کر دیں، آپ کے بیٹے کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، اور ویسے بھی آپ اکیلی حج پر جا کر کیا کریں گی؟ بہتر ہے کہ یہ پیسے بیٹے کو دیں، وہ اپنی دکان میں سامان لائے گا تو پھر بیٹے کی کمائی سے حج کرنے جانا۔ مگر رسول بیگم تو فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ پیسے اپنے سینے سے لگا لیے، کہنے لگی کہ خبردار جو مجھ سے پیسے لینے کی کوشش کی، یہ حج کی نیت سے ہے، میں تمہیں پیسے بالکل بھی نہیں دوں گی۔ مگر اگلے ہی پل
بہو نے ان سے چھیننے چاہے۔ وہ ہاتھا پائی پر اتر آئی تھی، مگر رسول بیگم ایک ہاتھ سے پیسوں کو سنبھالتی اور دوسرے ہاتھ سے بہو کو دھکے دیتے ہوئے اسے دور کرنے لگی کہ میں پیسے ہرگز تمہیں نہیں دے سکتی۔ جب بہو سے بات نہ بن سکی تو اس نے غصے میں ساس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ رسول بیگم تھپڑ کھا کر زمین پر گری تھی، مگر اس نے ان پیسوں کو نہ چھوڑا۔ جب اس نے ساس کو اس قدر ڈٹائی پر اترا ہوا دیکھا تو اسے بالوں سے پکڑ کر مارنے لگی۔ یہ بھی بھول گئی کہ وہ اس کی بوڑھی ساس ہے اور رتبے میں اس سے بڑی ہے، ماں کی جگہ ہے۔ اس نے اپنی ساس کو اتنا مارا کہ بیچاری کے ناک اور منہ سے خون آنے لگا، مگر اس کے باوجود رسول بیگم نے اسے پیسے نہ دیے۔ رسول بیگم کی بہو پیسے چھیننا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ پیسے پھٹ سکتے تھے، پھر وہ کسی کام کے بھی نہ رہتے۔ ساس کو مار کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ رسول بیگم نے فوراً ان پیسوں کو ایک پوٹلی بنا کر بستر کے نیچے چھپا دیا اور رونے لگی۔ اسے تو اپنا گھر ہی غیر محفوظ لگنے لگا تھا۔ وہ نیک کام کے لیے جوڑے پیسے بھی کھانے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ رات ہوئی تو رسول بیگم کا بیٹا گھر آیا۔ بیوی نے جو ہی شوہر کو دیکھا تو فوراً اپنے کمرے میں لے گئی اور اپنی ساس کے بارے میں سب کچھ بتانے لگی۔ رسول بیگم کے بیٹے نے جب یہ سنا کہ ماں کے پاس لاکھوں روپے ہیں تو خوشی سے اس کی باتیں کھل گئیں۔ وہ خوشی کے مارے بیوی سے کہنے لگا کہ اب تم فکر نہ کرو، میں ہر حال میں وہ پیسے لے کر ہی رہوں گا۔ راتوں رات دونوں میاں بیوی نے ایک پلان بنایا اور پلان پر عمل درآمد کرتے ہوئے بہو نے گھر کی تمام چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیا۔ تمام تر سونا اور زیور ایک جانب زمین کھود کر اس میں دفنا دیا اور پھر ماں کے کمرے کی طرف آئے۔ رسول بیگم ابھی تک ڈری سہمی ہوئی اسی جگہ بیٹھی تھی جہاں اس نے بستر کے نیچے پیسے چھپا رکھے تھے، مگر رسول بیگم کا بیٹا اس قدر سفاکیت پر اتر آیا تھا، اس نے آگے بڑھ کر رسول بیگم سے پیسے مانگنا شروع کر دیے۔ رسول بیگم تو صدمے کے مارے کانپنے لگی تھی، کہنے لگی کہ بیٹا ہوش کے ناخن لو، وہ پیسے میری خون پسینے کی کمائی ہے، میں اس سے حج کرنا چاہتی ہوں، تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مگر جب بیٹے نے دیکھا کہ ماں پیسے نہیں دے رہی تو اس نے غصے سے ماں کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا کہ اگر تو ایسے پیسے نہیں دے سکتی تو بہتر ہے مر جاؤ، مجھے پیسے تو ہر حال میں چاہیے، تو خوشی سے دے یا تجھے مار کر لینا پڑے۔ رسول بیگم کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، وہ رسول بیگم کا گلا دبا رہا تھا جب تک ان کا وجود ساکت نہ ہو گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ماں کے وجود میں حرکت باقی نہیں تو اس نے فوراً اس کمرے میں اتھل مچا دی، تمام تر پیسے بستر کے نیچے سے ڈھونڈ کر نکالے اور بیوی کا سونا اور زیور راتوں رات کہیں چھپا دیا، اور پھر صبح شور مچا دیا کہ میرے گھر میں چور آئے، سارا سامان لے کر چلے گئے اور میری ماں کو بھی مار دیا۔ جو ہی خبر عام ہوئی تو پولیس کو بلا لیا گیا۔ رسول بیگم کا بیٹا اور بہو رونے کا ناٹک کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں اپنے میکے میں دعوت پر گئے تھے اور ماں گھر تھی، ابھی صبح واپس آئے تو یہ حادثہ ہوتے دیکھا۔ پولیس گھر میں داخل ہوئی، جو ہی رسول بیگم کا کمرہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ کمرے کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ جبکہ رسول بیگم کو ہاتھ لگایا گیا تو یہ دیکھ کر رسول بیگم کے بیٹے اور بہو کی جان نکلنے لگی کہ رسول بیگم کی سانسیں تو ابھی تک چل رہی ہیں۔ پولیس والے خوشی سے رسول بیگم کے بیٹے کو کہنے لگے کہ آپ کی ماں کی سانسیں چل رہی ہیں، فکر مت کریں، یہ جیسے ہی ہوش میں آئی ہمیں چوروں کی نشانیاں ضرور بتائیں گی۔ جبکہ دونوں میاں بیوی تو ہوش ہونے کی بجائے کانپنے لگے تھے۔ رسول بیگم کو فوراً پولیس کے تحفظ میں ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں ان کا علاج شروع ہوا۔ جب رسول بیگم کو ہوش آیا تو انہوں نے پولیس کو ساری حقیقت بتا دی۔ پولیس بھی حیرت میں مبتلا تھی، کوئی مسلمان اس حد تک بھی گر سکتا ہے؟ بوڑھی ماں نے وہ پیسے حج کے لیے جوڑے تھے۔ اے سی پی نے جب یہ سنا تو غصے کے مارے رسول بیگم کے سامنے ہی اس کے بیٹے کو مارنے لگا، جبکہ بہو اور بیٹے دونوں کو گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیا گیا۔ رسول بیگم یہ دیکھ کر رونے لگی اور اپنے پیسوں کا مطالبہ کرنے لگی۔ رسول بیگم کے بیٹے نے جہاں پیسے چھپائے تھے اس جگہ کے بارے میں بتا دیا۔ رسول بیگم کو اس کے پیسے اور باقی زیورات دے دیے گئے۔ اے سی پی بڑا ہی اچھا اور نیک دل شخص تھا، اس نے خود بھی اگلے ماہ تک حج کرنے کے لیے جانا تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا اور اس نے بوڑھی ماں یعنی رسول بیگم کو اپنے ساتھ حج پر لے جانا چاہا۔ وہ رسول بیگم سے بولا کہ آپ کی کمائی ہے، آپ اپنے پاس رکھیں، میں آپ کو اپنے خرچے پر حج کرواؤں گا۔ مگر رسول بیگم رونے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، مجھے وہ حج نہیں کرنا جو میں کسی اور کے پیسوں کی بدولت کروں۔ مجھے تبھی سکون آئے گا جب میں اپنے 5 سالوں سے جوڑی ہوئی رقم سے حج کروں گی، تاکہ میرے رب کو بھی خوشی ہو کہ میں نے اس سے ملاقات کی خاطر کس قدر تکلیف اٹھا کر یہاں تک پہنچی ہوں۔ یوں تمہارے پیسوں سے چلی گئی
تو مجھے میری محنت کا پھل اور وہ اجر نہیں ملے گا جو میں چاہتی ہوں۔ ACP کی بیوی رسول بیگم کو اپنے ساتھ حج کروانے کے لیے لے گئی، اور رسول بیگم نے جب اپنی آنکھوں کے سامنے بیت اللہ کو دیکھا تو سسک سسک کر رونے لگی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ اور پھر اسی پل رسول بیگم کی زبان پر کلمہ جاری ہوا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ آج بھی اس گاؤں میں رسول بیگم کی داستان سنائی جاتی۔